أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. And recite what is rehearsed to you in your homes of the signs of Allah and His wisdom. For Allah understands the finest mysteries and is well acquainted with them. For Muslim men and women, for believing men and women, for devout men and women, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guard their chastity, and for men and women who engage much in Allah's praise. For them has Allah prepared forgiveness and great reward. Jazakallahu khair. So alhamdulillah, it's good to be back. For those of you جو کہ پچھلے sessions attend کرتے رہے ہیں, welcome back. And for those who are new, welcome. This is the monthly session with Dr. Kaisser. Our target was specifically women issues. اور الحمدللہ ہم نے کافی چیزیں کور کر لی ہیں, اور اسی طرح رمضان کی ایک شارٹ بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ آئے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر کنول, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر کنول کیسر, ماشاء اللہ, شی از اے پیڈیاٹرک ڈاکٹر بائی پروفیشن, کرنٹلی ہیڈنگ دا ڈپارٹمنٹ ہمارے بچے ان الہدا. ماشاء اللہ, a motivational speaker, a counselor, and our very own Vaisi can't go without her. I can't go without Vaisi either. So I'm really excited about today's My Life, My Rules. کوئی اور excited ہے میری طرح؟ So Dr. Kanwal, My Life, My Rules. Personally, it sounds like so much like وہ جو آج کل widespread feminism, you know? What do you say? What do you have to say about it? ایکچولی جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ایسی فیلنگ آتی ہے. آئی آسک سم ون, اے ینگ گرل ان مائی فیملی, کو میں نے کہا کہ یہ اتنا اچھا سیشن ہو رہا ہے, وائی ڈونٹ یو کم اینڈ جوائن اٹ. اینڈ شی blatantly refused. She said, I'm not attending it. I know it's anti-feminism kind of thing that you're going to be talking about. تو میں نے تو آنا ہی نہیں ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی جیسے ہی ہم ایسا ورڈ سنتے ہیں کہ مائی لائف مائی رولس, وی تھنک اباؤٹ دیٹ. اور ڈیفینیٹلی ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ہر بات پہ کہتے ہیں کہ میری لائف ہے, آفٹر آل یو نو آئی ہیو اے رائٹ ٹو ڈیسائڈ تھنگس فار مائی سیلف. اور اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیر آر سو مینی موومنٹس اراؤنڈ اس اینڈ سو مینی آئیڈیالوجیز اراؤنڈ اس جو کہ ہمیں انفلوئنس کرتی ہیں. دیر آر پولیٹیکل آئیڈیالوجیز, پرسنل آئیڈیالوجیز, سوشل آئیڈیالوجیز. اب ہم اتنے اویئر ہو چکے ہیں ود ایجوکیشن اینڈ ایوری تھنگ, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی بہت زیادہ ویٹیج ملے. And we are constantly striving for that. We want to have equal opportunities in education as well as professionally.
چاہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اس چیز میں ایکسیل کریں. اور کیونکہ آپ نے بات کی تھوڑی سی فیمنزم کی, تو میں تھوڑی سی اگر آپ کہیں تو میں اس کی ذرا سی ہسٹری پہ بھی بات کر لوں. اٹس امپورٹنٹ. میں ذرا آئیڈیا ہو جائے. مائی لائف مائی رولس, اینڈ دین وین وی ٹاک اباؤٹ ڈفرینٹ موومنٹس, وہ کہاں پہ آئیں گی؟ بیکاز ہمارے لیے بہت بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ وی آر قرآن اسٹوڈنٹس, ہم مسلمان ہیں, ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یس الحمد للہ مسلم, آئی گو بائی دا بک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم وین آئی ایم پارٹ آف دا سوسائٹی, اور سوسائٹی میں ڈفرینٹ چیزیں پریکٹس ہو رہی ہوتی ہیں, تو پھر کنفیوژنز آ جاتی ہیں. اس میں آپ کے لیے پک اینڈ چوز بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آؤٹ رائٹ ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اور کچھ یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کو ایکسیپٹیبلٹی دے دیتے ہیں, اور اس کو کسی نہ کسی ورس یا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی حدیث کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. اس میں بھی یہ بات آئی ہے. So inshallah we'll talk about all those concepts as well. But when we talk about feminism, the first time, according to the historical evidences, it was in 1837. And there was a French philosopher by the names of Charles Fourier. He was the one who gave this idea. United States نے اس آئیڈیا کو 1910 میں ذرا سوچنا شروع کیا اس کے اوپر کہ یہ کیا چیز ہے. آکسفورڈ ڈکشنری میں 1852 میں یہ ورڈ جو تھا انٹروڈیوس ہوا تھا. ڈپینڈنگ اپان دا کلچرز اینڈ ڈپینڈنگ اپان دا انوائرمنٹ اینڈ وہ جو اس علاقے کے لوگوں کی تھاٹ ہوتی ہے, اس میں لوگوں نے ڈفرینٹ چیزوں کو ٹارگیٹ کیا. وین دے سے اٹس اباؤٹ مائی لائف, ہر ایک نے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے اس کو دیکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی یہ والی جو موومنٹ ہے کہ اٹس اباؤٹ مائی لائف, اینڈ اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ فیمیلز, تو اس میں موومنٹس کیا چلی ہیں. 3 categories of movements have been defined. The first movement was when suddenly people realized from the political perspective that women are not voting. آپ امیجن کر سکتے ہیں, there was a time جب خواتین ووٹ نہیں ڈالتی تھی. پہلی چیز جو آئی تھی about my life was کہ جی she should have a right to vote. And this has got nothing to do with Islam, کہ جی اسلام نے ہی عورت کو بیکورڈ رکھا ہے یا ہم بہت کنزرویٹو سوسائٹی کے ہیں. سیکنڈ ویو جو آئی تھی, اٹ واز ان اراؤنڈ 1960s, اس میں عورتوں کی لیگل اینڈ سوشل رائٹس کی بات ہونی شروع ہو گئی تھی. اور جو تھرڈ ویو آئی تھی وچ واز ان 1990s, بیکاز وہ جتنے لیگل رائٹ کے لیے عورت کے لڑ رہے ہیں لوگ پوری دنیا میں, they realized a lot of things were not working as they wanted them to work. So ultimately what they did was, it was basically extension of the second wave. The women should be getting legal and social right which are equivalent to men. جیسا آپ بتا رہی ہیں, the girl who refused, if I were her, I would have definitely wanted to join the session. ہماری پرابلم یہ ہے, میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ جوک شیئر کر چکی ہوئی ہوں کہ کسی نے مجھے کہا کہ ہمیں نا سنی اس لیے کہتے ہیں, ہم جو بات سنتے ہیں, سنا نہیں تو اس کو کرنا شروع کر دیا, without any hardcore facts, without understanding the depth and dimension of the thing, ہم فوراً اس کو فالو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, بھی بڑے مزے کیا, باقی I didn't even think about it. جب تک ہم چیزوں کو ایکسپلور نہیں کریں گے, we're living in times of fitnas. بیسکس ہماری اسٹرانگ نہیں ہوں گی, ہم بہت سے ایسے کاموں میں پھنسیں گے. اب جب آپ نے یہ بات کی کہ مائی لائف, تو یہ شروع کیسے ہوا نا, یعنی کہ یہ خیال کیوں آیا, جیسے نیوٹن کو خیال آ گیا تھا لا آف گریوٹی کا, ایسے خیال آیا نہیں. بہت سی چینجز آئی تھی انوائرمنٹ میں, ہیومن تھاٹ پروسیس جس سے افیکٹ ہوا تھا. پہلی چیز جو ہوئی تھی دیٹ واز آفٹر دا ورلڈ وار 2. اس سے پہلے لائف واز ویری ڈفرنٹ اینڈ اٹ واز ویری ویری سمپل. مین دے وڈ گو آؤٹ آف ہاؤسز اینڈ دے وڈ بی دا بریڈ ارنرز. بیویاں آرام سے راج کر رہی ہیں گھر میں. ویمن آر پیسفل ایٹ ہوم, ان کو بلز جمع کرانے لائن میں نہیں لگنا, ان کو سارا دن یہ نہیں ہے اس کے گھر میں کیا ہے, اس کے گھر میں کیا ہے, مجھے یہ چاہیے. کوئی ایسی کمپٹیٹو انوائرمنٹ نہیں تھی. فیملیز ور لیونگ ویری ہیپی. ایجوکیشن جتنی بھی ہے نہیں ہے, بٹ فیملی اسٹرکچرز ور ویری اسٹرانگلی انٹرووون. اچھا, اب کیا ہوا کہ جب ورلڈ وار 2 کے بعد وہاں پہ ایک ڈفرینٹ سینیریوز ڈیولپ ہونا شروع ہوا, مٹیریلزم آنی شروع ہو گئی, اور مٹیریلزم کے ساتھ ٹیلی ویژن, موبائل انڈسٹری, کارز, اس کے ساتھ ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس ہونا شروع ہوا. لوگوں کا لائف سٹائل جو تھا وہ چینج ہونا شروع ہوا. People started moving from the larger families to the nuclear families. چھوٹا گھرانہ, خوشحال گھرانہ. These kind of slogans people started embracing in their life. بچے دو ہی اچھے. بچے دو ہی اچھے.
women, they started realizing that economically they were dependent on their husbands. اور اگر ہم ورلڈ سینیریو دیکھیں تو یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ the women, they could not even own a property in their name. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ women, they could not even keep their own name after marriage. ان کو ہمیشہ ان کے ہسبینڈ کے نام کے ساتھ بلایا جاتا تھا. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہوئی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا میڈیا ہے, چاہے پرنٹ میڈیا ہے اور الٹیمیٹلی جب الیکٹرانک میڈیا آیا اینڈ دین الٹیمیٹلی وی ہیو دا سوشل میڈیا. سو گوئنگ تھرو آل دیز فیزز, people, the writers and the think tank, they started addressing these issues. Like in late 1940s, there was a book which was written, it was supposed to be a very famous book, The Feminine Mystique, and it questioned the role of middle class women and wives and mothers. اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ ابھی تک بھی ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ جو بیچاری مڈل کلاس کی عورتیں کتنا سفر کر رہی ہیں, ان کے کتنے ایشوز ہیں, وہ کتنے مسائل سے گزر رہی ہیں, اور کنٹینیوسلی لوگ ان کو اسپیشلی ٹارگیٹ کرتے ہیں. ہوا یہ کہ یورپ میں, امریکہ میں اینڈ الٹیمیٹلی ایون ان آسٹریلیا, دے اسٹارٹیڈ ری تھنکنگ کہ ہاں دیر ہیز ٹو بی اے رول فار ویمن, اینڈ دے اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیز ایریاز. اسی ٹائم پہ برتھ کنٹرول پلز آ گئی. جیسے ہی عورت کو یہ اتھارٹی مل گئی, اس کو اپنی ڈومین مل گئی that I can decide if I want to have a child or not, and I can think about my life. اب اس کے اندر اور ڈومینز کھلنی شروع ہوئی, اور ونڈوز کھلنی شروع ہوگی, اور اس نے کیا سوچنا شروع کر دیا, I have to think about my education, my life. She started going overboard in those areas کہ یہ تو میری زندگی ہے, میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, میں کوئی بچہ پیدا کرنے والی مشین تو نہیں ہوں. اب ایک اور چیز بھی آ گئی. اسی ٹائم پہ آفٹر دا ورلڈ وار 2 کیا ہوا کہ بہت سی موومنٹ شروع ہو گئی, بیکاز پیپل ور ٹرائنگ ٹو سیٹل ڈاؤن ود آل دیٹ ہیپنڈ ان دا وار, جس نے ساری دنیا کو انگلف کیا ہوا تھا. آپ کو ڈفرنٹ ایریاز میں ڈفرنٹ قسم کے ایکٹیوسٹ نظر آنا شروع ہو گئے. دیز ایکٹیوسٹ, they were generally talking about human rights and they started engaging women in them. Now surprisingly, میں جب لٹریچر پڑھ رہی تھی تو جب ایکٹیویزم کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ بات وہ کرتے ہیں کہ they involved women because they wanted some sort of entertainment. خواتین بھی ان کے ساتھ آئیں تاکہ وہ ہارڈ اور ڈرائی قسم کی موومنٹ نہ ہو, وہاں پہ انٹرٹینمنٹ ایلیمنٹ ہو. They could be talking and chit chatting with women, اور ان کے لیے ایک pleasant sight بھی ہو, and to attract the crowd as well کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ انگیج ہوں. But women, when started becoming part of this kind of activism, they started realizing کہ نہیں, wait a minute, ہمارے اپنے rights بھی ہیں اور ہمیں اپنے rights کے بارے میں بھی سوچنا ہے. And that is when women started working on these areas. انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اب ہمیں ایسے slogans پر اپنے لیے خود کام کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کہاں سے جو جرنی شروع ہوا اور وہ کہاں تک پہنچ گیا. So this was ذرا تھوڑی قریب کی ہسٹری, ویسٹرن ہسٹری بیسیکلی. I would want to go back a little further. What is the perspective of Islam about feminism? مطلب what does our history tell about it? اور present day میں بھی اسلام کیا کہتا ہے about this sort of feminism? یہ جتنی messed up thoughts تھیں اور یہ جتنا ان کا جرنی تھا towards making women realize, listen, you have to take care of your life. You have to have independent decisions. You are in yourself a complete human being. لیکن ہمارے لیے تو یہ ایشو ہی نہیں ہے نا. Being a Muslim, we don't have this issue. Why? Because اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ has given great respect to women. اللہ سبحانہ تعالیٰ has given women rights as daughters, wives, mothers. They have been given great virtues. اسلام میں تو there is no denial of rights of women. اگر ہم اس ٹائم کے بھی کلچرز کو دیکھیں, we all know, ہم پڑھتے ہیں قرآن میں بھی, they would bury a newborn child if she was female. They would not give her right in inheritance. ایک زہار کا ہوتا تھا رول, اس میں کیا تھا, a man would say to a woman, you are like mother to me, and he would not divorce her, he would not even keep her as a wife, اور وہ بیچاری misery میں ساری لائف گزارتی تھی. If a man would die, the widow was not allowed to take bath for almost a year. She was not allowed to dress up for a year. She was not allowed to meet anyone for a year. عورتوں کو بیچتے بھی تھے, عورتوں کو ریپ بھی کرتے تھے, جتنی مرضی وائفز رکھ لیں, جتنی مرضی مسٹریسز رکھ لیں. ان کلچرز میں ان چیزوں کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن اسلام نے تو عورت کو ہر طرح کی رائٹس دی ہیں, اور ہم بار بار ان رائٹس کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں. پرابلم کیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اسلام کو اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں
फेमिनिज्म को, व्हाट्स द प्रॉब्लम ओवर हियर, किस वजह से हमारे लिए ये एक मसला जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. इस्लाम जो है ना, इट बिलीव्स इन अ सिस्टम ऑफ हायरार्की. जो फेमिनिज्म का सिस्टम है, जो हमें ये बताता है इट्स अबाउट माई लाइफ एंड आई मेक माई ओन रूल्स, इट्स अ फ्लैट सिस्टम. इट्स अ सिस्टम विच प्लेसेस एवरीवन ऑन द सेम प्लेटर. सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में तो ये बात लगती है कि हाँ इक्वालिटी होनी चाहिए ना, आई एम स्ट्रांग इनफ, आई एम इंटेलिजेंट इनफ एंड आई शुड हैव ऑल द राइट्स दैट मेन हैव. लेकिन इस्लाम बताता है कि ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हो सकता. ऐसा सिस्टम जो भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, दे आर गोइंग अगेंस्ट नेचर, अगेंस्ट द नॉर्म्स, वो कोलैप्स कर जाएगा. ऐसे थोड़ी होगा कि आज आपने अपने हस्बैंड से या अपने घर में भाई से या अपने किसी ऑफिस में मर्द को कहा, लिसन इट्स अबाउट माई लाइफ एंड माई रूल्स एंड प्लीज बैक ऑफ, और वो आपकी बात सुन रहा है एंड यू आर अ वेरी सक्सेसफुल सीईओ ऑफ एन ऑफिस और सब कह रहे देखा दिस इज हाउ वी शुड बी. मैं एक औरत को जानती हूं, वो कुरान भी पढ़ती है, वो इस्लामिक सिस्टम को भी समझती है, बड़ी मीक सी है, मारे खा रही है हस्बैंड से, उसके घर वाले उसको एजुकेशन नहीं दे रहे, उसका वली जो है किसी से भी उसकी शादी कर रहा है, तो हमें नहीं ये सिस्टम चाहिए. देखिए हम इंडिविजुअल केसेस को देख के वी डू नॉट प्रमोट एनी कॉन्सेप्ट. ये याद रखिएगा कि दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ साइंसेज. जो रिसर्च बेस्ड लोग काम करते हैं वो भी ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं. किसी एक चीज की वजह से हम सारे सिस्टम को नहीं स्टैब्लिश करते. सिस्टम्स जो स्टैब्लिश किए जाते हैं वो देखा जाता है कि ओवरऑल लाइक इन 50 years, इन 100 years, इन द होल ह्यूमैनिटी ये चीजें कैसे काम करती हैं. आप कोई भी ले लें ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसकी हायरार्की नहीं होगी तो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा. 2 बॉस हुए कभी आपके? होते हैं कभी कभी. 2 टीचर्स हैं एक ही डिपार्टमेंट में, एक कहती है ऐसे काम करो, दूसरी कहती है ऐसे काम करो, और आप परेशान फिरते रहते हैं. आप कहते हैं मैं कैसे प्रोजेक्ट पे काम करूं. इस तरह से ये काम जो है वो चलते नहीं है. लेकिन हमारे सिस्टम में हमें बताया जाता है दिस इज अबाउट हायरार्की. जैसे फेमिनिज्म कहता है ये सब चीजें एक प्लेटर में है, इस्लाम कहता है बहुत सारे डीड्स में उनको इक्वल शेयर मिल रहा है, लेकिन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ओके, दे सप्लीमेंट ईच अदर. वो एक दूसरे पे बिल्ड करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे बिल्ड करते हैं. हम उनको इकट्ठा नहीं खड़ा कर सकते. उससे क्या होगा कि वो मुकाबले पे आ जाएंगे और उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. फिर आप देखें जब हम कहते हैं दे आर ऑल इक्वल, ठीक है, इफ यू से इट्स माय रूल एंड वन ऑफ द गर्ल कुड बी जस्ट स्टैंडिंग अप एंड सेइंग आई डिसाइड फॉर माई सेल्फ कि मैंने काम तो करना है बट आई वांट टू बी अ सेक्स वर्कर, आई एम फाइन विद द होल आइडिया. इस्लाम कहते हैं नहीं, अ फीमेल इज सपोज्ड टू बी रिस्पेक्टेड. जस्ट बिकॉज वी से यू कैन मेक योर ओन रूल्स, आप ऐसा काम नहीं कर सकते. अच्छा, एक मूवमेंट ये कह रही है, एक मूवमेंट टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है और वो कहना शुरू कर देती है कि जी खबरदार जो किसी ने ये भी किया और वो भी किया, और वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन जो है लगा देती है. सो इस्लाम हर चीज को, हमारा रिलीजन जो है औरत की भी रिस्पेक्ट करता है, रूल्स रेगुलेशंस की भी रिस्पेक्ट करता है, हायरार्की की भी रिस्पेक्ट करता है, और उसके साथ साथ हमें डोमेन्स बता दी गई हैं. मर्द को क्या करना है इन अ सर्टेन रोल, औरत को क्या करना है इन अ सर्टेन रोल. And the roles are also defined and they are different. If she becomes a mother, she has a different kind of the system, strength or control she has. If she's a daughter, उसका एक different structure है. If she is a wife, उसका एक different structure है. If she is a boss somewhere, she's working, उसका एक different structure है. आप कैसे हर चीज के लिए एक ही रूल बना के कर सकते हैं? उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत सेल्फिश होना शुरू हो जाती है. कुछ स्टेटिस्टिक्स में देख रही थी अभी आज के दौर में, व्हेन women are constantly struggling and they are saying it's my life and I decide for myself, लेकिन उसकी वजह से women they are working day in day out, सारा काम कर करके पागल हो रही हैं. they are the bread earners. मियाँ क्या कर रहे हैं, husband doing, घर में बैठे हुए काम ही नहीं करते. अच्छा, वाइफ कहती है एक्चुअली मेरा मियाँ बेचारा ना रोज जाता है, उसको नौकरी नहीं मिलती. उसको कैसे नौकरी मिलेगी जब उसकी बीवी उसके लिए कमा रही है? वो पागल है, वो काम करेगा. भाई बैठे हुए घरों में, कौन जाके जॉब करके पैसे बना रही है, कौन ट्यूशन पढ़ा रही है? बहन वो काम कर रही है, उसने सारा रोल ले लिया. आप गांव में चले जाएं, गांव में आप क्या देखते हैं, men they don't do anything, many of them are addicts. चरस पिया, नशा किया, आराम से अपनी चारपाई बिछाई, और औरत खेतों में पहले फसल लगा रही है,
پھر اس کو فصل کو کاٹ رہی ہے, پھر گھر جا کے بچوں کو دیکھ رہی ہے, پھر باقی کام بھی کر رہی ہے.